بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان اور تصحیح عقائد کے بعد نماز تمام فرائض میں نہایت اہم ہے۔ قرآن مجید و احادیث نبویہ اس کی اہمیت سے مالا مال ہے۔ جگہ جگہ اس کی تاکید آئی اور نماز چھوڑنے والوں پر وعید فرمائی۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 3 میں متقی لوگوں کا دوسرا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق ادا کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے۔ نماز کے ظاہری حقوق یہ ہے کہ ہمیشہ ٹھیک وقت پر پابندی کے ساتھ نماز پڑھی جائے اور نماز کے فرائض، سنن اور مستحبات کا خیال رکھا جائے اور تمام مفسدات و مکروہات سے بچا جائے، جبکہ باطنی حقوق یہ ہے کہ آدمی دل کو غیر اللہ کے خیالات سے فارغ کر کے ظاہر و باطن کے ساتھ بارگاہ الہی میں متوجہ ہو اور بارگاہ الہی میں عرض و نیاز اور مناجات میں مشغول ہو جائے۔ قرآن مجید اور احادیث میں نماز کی حقوق کی ادائیگی کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے فضائل بیان کیے گئے ہیں اور نہ پڑھنے والوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ اسی صورت میں ایمان والوں کے مزید اوصاف بیان کرنے کے بعد ان کا ایک وصف یہ بیان فرمایا اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور ان اوصاف کے حامل ایمان والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا یہی لوگ وارث ہیں، یہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نماز میں سستی کرنے والوں اور نماز ضائع کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غیظ سے جا ملیں گے، مگر جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک کام کیے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھی کہ اس میں خیالات نہ آنے دیے تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی مسلمان اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جہاں نماز کی پابندی کرنے والوں کو بشارت دی گئی ہے وہی نماز چھوڑنے والوں کے لیے وعیدیں بھی آئی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرے دل میں خیال آیا کہ لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دوں پھر نماز کا حکم دوں تو اس کے لیے اذان کہی جائے، پھر ایک آدمی کو حکم دوں کہ لوگوں کی امامت کرے، پھر میں ایسے لوگوں کی طرف نکل جاؤں جو بغیر کسی عذر شرعی کے نماز باجماعت میں حاضر نہیں ہوتے اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر ان میں سے کوئی جانتا کہ اسے ہڈی والا گوشت یا 2 عمدہ پائے ملیں گے تو وہ ضرور نماز عشاء میں شامل ہوتا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا بے شک انسان اور اس کے کفر و شرک کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ اسی طرح دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے اور ان کافروں کے درمیان ضمانت نماز ہی ہے، جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا، یعنی کافروں جیسا عمل کیا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں مجھے میرے خلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے اور تجھے جلا دیا جائے، اور جان بوجھ کر کوئی فرض نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا ذمہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور شراب نہ پینا، کیونکہ شراب تمام برائیوں کی چابی ہے، یعنی شراب نوشی سے برائیوں کے دروازے کھلتے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص بیچ والی نمازوں کی، اور اللہ کے حضور فرما برداری کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ۔ ذرا آپ اس آیت پر غور کریں کہ وہی کھڑے ہوں گے، وہی اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے جو فرما برداری کرتے ہیں، جو نافرمان ہوگا اللہ اسے اپنے دربار سے دور کر دے گا۔ کہا ہمارے پیارے آقا اور ان کے صحابہ جو حالت جنگ میں بھی نماز ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرتے تھے،
جو کفار کے ستائے جانے پر، ان کی جانوں پر ظلم ڈھائے جانے پر بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ اور کہاں آج کے دور میں ہم جو تمام تر سہولیات ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے رخ پھیرے ہوئے ہیں۔ شاید یہ دنیا اسی لیے قائم ہے کہ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر حالت میں ہر جگہ نماز ادا کرتے ہیں اور رب کریم کے سامنے اپنے سر کو جھکانا بھولتے نہیں ہیں۔ وہ اسی امید پر بار بار نماز ادا کرتے ہیں کہ کیا خبر ہمارے اس ننھے سے عمل سے ہی اللہ راضی ہو جائے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اے پروردگار، ہم سے اتنا ناراض مت ہو جانا کہ ہم سے سجدوں کی توفیق بھی چھین لے۔ اپنے گھر کے دروازے ہم پر بند نہ کرنا، ہم تیرے محبوب کی امتی ہے، اپنے محبوب کی امتی پر اپنے گھر کے دروازے کھول دے اور ہمیں تیرے فرما بردار بندہ بنا دے۔